السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کی اردو کی استانی، میرا نام ہے سائمہ یعقوب۔ آج میں آپ کو اردو پڑھاؤں گی، کاروانی اردو۔ کاروانی اردو میں آپ کا پہلا سبق ہے وہی خدا ہے۔ پہلا صفحہ نمبر 1، وہی خدا ہے۔ وہی خدا ہے کے بارے میں آپ پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہوں، شاعری کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہوں، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا دوبارہ اس کی دہرائی کروا دیتی ہوں۔ مظفر وارثی ایک بہت مشہور شاعر ہیں۔ ان کا حمدیہ اور نعتیہ کلام ہر دور میں نہایت مقبول رہے۔ ان کا کلام نہ صرف خوبصورت اور منفرد بلکہ ان کے پڑھنے کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے۔ اسلوب کی اسی انفرادیت کی بنا پر ان کا کلام ایک خاص لطف دیتا ہے۔ کلام میں روانی اور ندرت ہے، ترنم اسے مزید چاند چار لگا دیتے ہیں۔ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو پچھلی کلاسوں میں بتا چکے ہیں، اور آپ وہی خدا کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کتنا خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت انداز میں شاعر نے اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں آپ کو اس کی پوری مشق آپ کر چکے ہو، اس کی تشریح بھی آپ کر چکے ہیں، اس کے سوالات بھی آپ کر چکے ہیں، سوالات کے جوابات بھی، الفاظ جملے بھی کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سوال ہے، جو آج میں آپ کو کرواؤں گی، وہ ہے صفحہ نمبر 2 آپ نکالیں۔ صفحہ نمبر 2 پہ سوال نمبر 4، ہم کے پہلے اور چھٹے شعر کی تشریح نظم اور شاعر کے حوالے کے ساتھ بیان کیجیے۔ اب نظم اور شاعر کے حوالے کے ساتھ کیسے بیان کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہمارا پہلا شعر ہے، آپ اپنی کاپی میں اس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی کاپی میں اس کو لکھیں گے۔ اس کو آپ دونوں سائڈ پہ آپ پہلے لائن لگائیں گے، پھر اس کے بعد اپنا شعر لکھیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے لیے یہاں پہ ایک مثال آپ کو لکھ کے دی ہیں۔ سب سے پہلے آپ سبق کا نام لکھ لیں گے، وہی خدا ہے۔ پھر آپ اپنا پہلا شعر لکھ لیں گے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا پہلا شعر ہے۔ آپ نے اس طرح اپنا پہلا شعر لکھا، پہلے آپ شعر لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ نیچے مارکر سے لکھتے ہو یا پینسل سے لکھتے ہو، لیکن آپ نے اس کو تھوڑا سا پرومیننٹ کر کے، پرومیننٹ مین تھوڑا سا موٹا کر کے لکھ لینا ہے، تاکہ آپ کو وہ ٹیچر جب آپ کی کاپی چیک کرے، استانی جب آپ کی کاپی چیک کرے، تو وہ ان کو پتہ چلے کہ آپ نے شاعر کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے لکھا ہوا ہے، شاعر کا حوالہ آپ دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ شاعر کا حوالہ کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ شاعر کا نام لکھ دینا ہے کہ یہ کس نے لکھی ہوئی ہے۔ یہ حمد مظفر وارثی کی لکھی ہوئی ہے، جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے خوبیوں کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ پوری حمد جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور وحدت کو بیان کرتی ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں مظفر وارثی نے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی، بڑائی اور صفات کو بیان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا شاعر کا حوالہ، ٹھیک ہے؟ جب آپ تشریح لکھیں گے تو تشریح کے لیے آپ اس طرح نیچے حوالے کے بعد نیچے لائن میں آپ لکھ لیں گے تشریح۔
تشریح جب آپ لکھ لیں گے، شعر تو آپ نے لکھا ہوا ہے کاپی میں، تو آپ اپنی تشریح سٹارٹ کر لیں گے۔ حمد کے پہلے شعر میں شاعر مظفر وارثی فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک عظیم ہستی ہے جو اس دنیا کے نظام کو بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے خوبصورت طریقے سے اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ پورے نظام کو اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت اور بڑے طریقے کے ساتھ کنٹرول کیا ہوا ہے، قابو میں رکھا ہے، اور یہ اس نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس دنیا کا پورا نظام اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے انداز میں چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو کسی کو بھی نظر نہیں آتی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ یعنی آپ دیکھو نا کہ پوری دنیا کا نظام اتنے خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہے، کوئی بے ترتیبی نہیں ہے۔ رات دن، سورج چاند، گرمی سردی، جتنی بھی چیزیں ہیں اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوتی ہیں، غروب ہوتی ہیں، اپنے وقت پر نکلتی ہیں، واپس اپنے وقت پر غائب ہو جاتی ہیں، موسم اپنے وقت پر آتے ہیں جاتے ہیں۔ پھول اسی طرح ہر پھول کا اپنا موسم ہوتا ہے، اپنے موسم میں کھلتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بے ترتیبی کے ساتھ پیدا ہو یا آئے اور واپس چلی جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنا نظام سمجھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تمام مخلوقات کو، چرند و پرند کو، جس کو اللہ کے سوا کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا، جس کو رزق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ذات ہے جو تمام مخلوقات کو رزق بھی دیتا ہے، ان کو پیدا بھی کرتا ہے، اور تمام دنیا کا نظام بڑے خوبصورت اور بہتر طریقے سے چلا رہا ہے۔ لیکن اس کی ذات ایسی ذات ہے جو نظر بھی آتی ہے اور نظر نہیں بھی آتی۔ جب ہم پوری دنیا کا نظام دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کوئی تو ہے ایسا جو اس پوری دنیا کو قابو میں رکھے ہوئے ہے، اس پوری دنیا کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ذات ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ایسی ذات ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ ہم انسان اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر حمد کے چھٹے شعر میں چھٹے شعر کی تشریح آپ نے کر دینی ہے۔ حمد کے چھٹے شعر کو ہم پڑھتے ہیں پہلے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ وہی خدا کے چھٹے شعر میں شاعر فرماتے ہیں، آپ نے اسی طرح سب سے پہلے شعر لکھ لینا ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سب سے پہلے آپ شاعر کا حوالہ دیں گے۔ شاعر کے حوالے کے لیے آپ نے شعر کے بعد شاعر کا حوالہ لکھ دینا ہے۔ شاعر کا حوالہ لکھ کے آپ نے اس حمد کے چھٹے شعر کا حوالہ دے دینا ہے کہ یہ حمد مظفر وارثی کی ایک بہت مشہور حمد ہے، اور اس مشہور کے چھٹے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ اس نظم کی
اس نظم کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس نظم کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف ہمارے رب ذوالجلال کی، رب کریم کی، جو بڑا مہربان، غفور، رحیم، کریم، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی صفات، اس کی خوبصورتی اور اس کی اس کے نظام چلانے کا جو انداز ہے، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں مظفر وارثی نے بیان کیا ہوا ہے۔ ہم کے چھٹے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو انسانوں میں سے کسی بھی ایک انسان کو بہت عزت اور احترام سے نوازتا ہے۔ یعنی تمام مخلوقات ہے اس کی، بہت زیادہ مخلوقات ہے یہ پوری دنیا میں، لیکن ان تمام مخلوقات میں وہ کسی ایک بندے کو، کسی ایک انسان کو بہت عزت سے نوازتا ہے، اس کو بہت عزت اور احترام دیتا ہے۔ اور پھر انہی تمام مخلوقات اور انسان میں سے کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس کو وہ ذلت، بےزتی اور رسوائی سے نوازتا ہے۔ اور یہ سب کام، یہ سب اختیار اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کسی کو ذلت دے اور کسی کو احترام، عزت اور احترام دے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو انسانوں میں، مخلوقات میں کسی کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازتا ہے اور کسی کو گدھا یعنی فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ سب میرے رب کریم یعنی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ کی ذات واحد ذات ہے جو یہ سب کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم انسان ان سب تمام کاموں میں بے بس اور لاچار ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ ہی کرنے والی بڑی ذات ہے۔ انسانوں میں سے کچھ انسان، منتخب انسان اس کے ہوتے ہیں جس کے ماتوں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی مہربانی کے مہر لگا دیتا ہے، اپنی رحیمی اور کریمی کے مہر لگا دیتا ہے۔ اور یہ سب کام صرف اور صرف میرا پروردگار رب ذوالجلال یعنی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ یہ چھٹے شعر کی تشریح تھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دی، یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھ لینی ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو آج کا یہ سبق ہم جو ہے وہی خدا اس کے پہلے اور چھٹے شعر کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی، آپ سمجھ چکے ہوں گے اور آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا، اور آپ کا جو خیال ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں میں آپ کا دماغ، آپ کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی صفات اور خوبیوں میں بالکل مگن ہو گیا ہوگا۔ مجھے تو بہت مزہ آیا، امید کرتی ہوں آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ، نئے سوال کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔